مذہبی ذہن جو ہوتا ہے، مذہبی ذہن، وہ سائنس میں ترقی نہیں کر سکتا، یہ درست ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ہود نے یہ بات کہی کہ جو مذہبی جنونی ہے یہ دراصل سائنٹیفک اپروچ ہے، اس کے برخلاف لوگ ہوتے ہیں، مفہوم اس کے کہنا کا یہ ہے، مطلب یہ سائنسی طور پر اور ترقی کے اعتبار سے کہنے کا مطلب یہ رکاوٹ ہے۔ یعنی جو فینیٹک ریلیجیس مائنڈ ہے، جو ایک جنونی مذہبی ذہن ہے، یعنی جو مانتا ہے کہ جو قرآن میں، حدیث میں یا ڈیوائن میسیجز میں آ چکا ہم اس کو منون مانتے ہیں، اس کو جنونی کہتے ہیں، اس کو سائنٹیفک اپروچ اس کی نہیں مانتے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمان جنونی تھے، جب مسلمان جنونی مذہبی تھے، اس وقت کی ترقی میں اور کی ترقی میں کیا فرق ہے، اور یہ اس پر مستقل ویڈیو بنے گی کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں یہ واقعتاً ہی اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور یہ الگ بحث ہے کہ پاکستان کی اکثریت جو عوام کی اس وقت دین اسلام کو فالو نہیں کرتی۔ لیکن میں آپ کے سامنے 3 پیراگراف کرسٹوفر لیسل کی کتاب دا ہسٹری، شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ سے پیش کروں گا، اور آپ دیکھیے گا کہ جب مسلمان جنونی مذہبی ہوتے تھے، جب مذہب کو، دین کو وہ من و ان تسلیم کرتے تھے، وداؤٹ کٹنگ، وہ ہر چیز کو قبول کرتے تھے، اس وقت مسلمانوں کی ترقی کا عالم کیا تھا۔ اور جب یہ انہوں نے انویشن کیا، یورپ پر حملہ کیا، طارق بن زیاد نے، عبد الرحمن الداخل نے، اس وقت مسلمانوں کی جو مالی کیفیت تھی، جو علمی کیفیت کیا تھی۔ یہ پہلی سیریز کی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آگے ویڈیو بنے گی۔ نمبر 1، پیراگراف نمبر 1، صفحہ نمبر 62 پہ پیراگراف ہے، دا اسلامک گولڈن ایج۔ یہ دیکھیے گا، میں اس سے آپ کو اس کا خلاصہ پڑھ کے سناؤں گا، تھوڑی سی عبارت پڑھوں گا۔ دیکھیے، کہتے ہیں یہ عیسائی رائٹر ہے اور یورپ کے اندر ہی بلا پڑا ہے، اینڈرو یونیورسٹی سے اس نے ہسٹری پڑھی ہے، کوئی ہمارا مسلم انفلوئنس اس پہ نہیں ہے، یہ وداؤٹ انفلوئنس مسلمانوں کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ In the Middle East, the new Islamic dynasty came to be known as the Abbasid Caliphate۔ کہ مڈل ایسٹ میں، یعنی مشرق وسطیٰ میں، اسلام کا ایک نیا خاندان، یعنی عباسی خاندان خلیفہ بنا، جو کہ سینونم بن گیا تھا گولڈن ایج آف اسلام کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں the Abbasid moved their capital from Damascus to بغداد۔ اس وقت عباسیوں نے اپنا دارالخلافہ دمشق سے بغداد منتقل کیا، and through trade with the east and through agricultural wealth۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جب بغداد منتقل کر دیا، and through trade with the east and through its agricultural wealth the city soon became one of the richest city in the world۔ اور پھر اس تجارت، جو اس میں تجارت ہوتی تھی، اس تجارت اور ایگریکلچرل ویلتھ کی وجہ سے، یعنی مسلمانوں کا جو زراعت کا نظام تھا اس کی وجہ سے، یہ جو بغداد تھا یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شہر بن گیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ سب سے امیر شہر دنیا کا۔ اٹس ریمینڈ the political and the cultural capital of Islam world from the time until the Mongol invasion۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو مسلمانوں کی ترقی پر ہے، اس وقت جب مسلمان مذہبی جنونی ہوتے تھے، 64 نمبر پر صفحے پر پیراگراف ہے، لکھتے ہیں during the period Islamic lands were more often culture sophisticated and richer than any kingdom in the west۔ کسی بھی مغربی، جو بھی مغربی اس وقت کے بادشاہ تھے، ان سے کہیں بڑھ کر مسلمانوں کے جو اس وقت کی لینڈ تھی، مسلمانوں کی زمین تھی، ان سے امیر بھی تھی اور اس سے سوفسٹیکیٹڈ بھی تھی، شائستہ بھی تھے اور اوپن مائنڈ لوگ تھے۔ لہذا وہ مسلمانوں کی زمین میں کفار بھی آتے تھے، وہ سب کچھ اپنی تجارت بھی کرتے تھے۔ اور یہ کب تھا؟ جب مسلمان، اس وقت کی بات ہے جس وقت مسلمانوں کو مذہبی جنونی بالکل مانا جاتا تھا۔ 2 پیراگراف ہوئے، اب تیسرا پیراگراف ہے، یہ تو عباسی خلافت کا تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے جب حملہ کیا یورپ پر، اور وہاں پر قرطبہ کی ایک ریاست بن گئی، اندلس کے اندر ایک ریاست بن گئی، اس کا کیپٹل قرطبہ تھا۔ اب اس وقت مسلمانوں کی، کیونکہ یہ تو جنونی تھے نا، یہ جنونی مذہبی تھے، حملہ کر کے جہاد کے ذریعے گئے تھے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کی حیثیت کیا بن گئی؟ اب دیکھیے گا، یہ پیراگراف ہے، اس کے اندر انہوں نے اس سچویشن کو واضح کیا، thereby creating their own golden age in قرطبہ۔ انہوں نے پھر اپنا ایک گولڈن ایج وہاں بنایا، سنہری دور وہاں قائم کیا۔
At its prime, the Muslim Emirate of Andalus with its capital at Cordoba, جو مسلمانوں کا اس وقت اندلس اسٹیٹ تھی، اندلس جو ریاست تھی، وہ اپنے دارالخلافہ قرطبہ جو قرطبہ میں تھا became the most prosper, stable, wealthiest and most cultured state in Europe. یہ یورپ کی سب سے خوشحال، سب سے مضبوط اور سب سے امیر ریاست تھی. کون سی؟ جو قرطبہ میں تھی، مسلم ریاست. Indeed, much of the knowledge from the Muslim world passed to the west of Europe through the present day Spain. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو آج یورپ کا علم ہے وہ سارے کا سارا اسپین کے تھرو ہو کر آیا، یعنی مسلم اسٹیٹ کے تھرو ہو کر ہی سارے یورپ کو پہنچا ہے. تو یہ جتنے بھی پاکستان کے سیکولر لوگ ہیں جو مسلمانوں کو خونی جنونی سب مانتے ہیں، اور یہ سائنس سے ہٹ کر اور ہمیں ایک الگ دنیا میں مانتے ہیں، وحشی مانتے ہیں، تو یہ جو مذہبی جنونی لوگ تھے جنہوں نے حملے کر کے ریاستوں پہ قبضہ کر کے جہاد کے ذریعے وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں پر جو ریاست کے اندر ترقیاں کی اس کی گواہی خود کفار اپنے منہ سے دی ہے. اس کتاب میں نے 3 پیراگراف پڑھ کے سنا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو سائنٹیفک جو پروگریس تھی مسلمانوں کی اس دور میں وہ بتاؤں گا کہ مذہبی جنونیوں نے کتنا سائنس میں ترقی کی تھی.